السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، رواہ البخاری۔ اس دعوتی و اصلاحی پروگرام کے صدر محترم فضیلت الشیخ شوکت علی قاسمی حفظہ اللہ اور خطیب خاص فضیلت الشیخ شمیم احمد عبدالحلیم مدنی، صدر و بانی دارالخیر فاؤنڈیشن، اور مہمان خصوصی عزت مآب عالی جناب عقیل احمد خان حفظہ اللہ، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بزرگان دین، وہ نوجوانان امت اسلامیہ، وہ ننھے منھے بچے، اور پردے کی آڑ میں سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اور بعدہ ایک حدیث نبوی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، اس کو میں نے پڑھا۔ ان نصوص کے حوالے سے آج کے اس دعوتی پروگرام کے اندر عنوان ہے استقامت فی الدین، دین کے اندر استقامت، قائم رہنا، جمع رہنا۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا مربی صرف اللہ تعالی ہے۔ بھئی ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، جیسا کہ نحو کے قواعد یا نحو کے گرامر کے اندر آتا ہے کہ مبتدا کے بعد اگر معرفہ ہوتا ہے
تو جملے کے اندر، کلام کے اندر حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بلاغت کی کتابوں کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ صدیقی زیدن، یعنی میرا دوست زید ہے۔ اس مثال کے اندر صدیقی مضاف الیہ مبتدا اور زید خبر، یہاں حصر کا معنی پیدا ہوا کہ میرا دوست صرف زید ہے۔ ایسے ہی ربنا اللہ کا ترجمہ کیا جائے گا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر ربنا اللہ جو کہا، اس کا ترجمہ و مفہوم یہی ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جن لوگوں نے یہ جملہ کہا پھر اسی پر قائم و دائم رہے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر کے، یہ مژدہ سناتے ہوئے کہ اللہ تخافو، تم لوگ خوف مت کھاؤ، تم لوگ مت ڈرو، ولا تحزنو، غم نہ کرو، کبیدہ خاطر افسردہ خاطر مت ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کے بارے میں خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی کے اندر بھی آپ کے معین، آپ کے دوست، آپ کے مددگار تھے، اور آخرت کے اندر بھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت کے اندر جو بھی آپ کی جان اور جو بھی آپ کی طبیعت کہے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جنت کے اندر انسان جو بھی اپنی طبیعت کے اندر سوچے گا کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے، اللہ کی جانب سے فوراً وہ چیز میسر ہو جائے گی، کیونکہ جنت کے اندر جو بھی جس طرح سے نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں اس کا دنیا کے اندر بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں نزلا من غفور الرحیم، مہربان بخشنے والے کی طرف سے بطور ضیافت اور بطور مہمانی ہوگی۔ اسی لیے یہ چیز ضمناً میں آپ کو بتلا دوں کہ بھئی جنت کے اندر ایک درخت کے تعلق سے روایت آتی ہے، آج ہی میں نے وہ روایت پڑھائی ہے کتاب الرقاق کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ جس پر ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال چلتا رہے گا تو جنت کے ایک درخت کے سائے کو پار نہیں کر پائے گا۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ بھائی ایک درخت کا سایہ نہیں پار کر پائے گا، اب جنت کے اندر کتنے درخت ہیں ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا پائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی روایت ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے بطور مزاح یہ بات کہی تھی کہ بھائی تو جنت میں نہیں جائے گی، تو وہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ بھائی جنت کے اندر جو بھی شخص جائے گا، گرچہ دنیا کے اندر وہ ارذل عمر میں بوڑھا ہو کر مرا ہے، لیکن جنت میں جب جائے گا تو جنت میں جاتے وقت اس کی عمر کتنی رہے گی؟ ابناؤ ثلاثین او ثلاث و ثلاثین،
یعنی 30 سال یا 33 سال کے وہ لوگ رہیں گے۔ جنتی حضرات 30 سال یا 33 سال کے رہیں گے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ویسے ہی بنے رہیں گے۔ یہ جنت کی خوبیاں بتلائی گئیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالی ہے اور اسی پر جمے رہ گئے، اس سلسلے میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی تکالیف آئیں، سب کو انہوں نے برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالی مہمانی کے طور پر یہ ساری چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔ جو میں نے حدیث نبوی پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ سب سے زیادہ عملوں میں سے محبوب عمل، سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک وہ عمل ہے کہ جس پر مداومت برتی جائے، جس پر مواظبت برتی جائے، ہمیشہ وہ عمل کیا جائے، گرچہ وہ عمل بہت ہی کمتر ہو، بہت ہی چھوٹا عمل ہو، لیکن ہمیشہ اس عمل کو کیا جائے۔ تو ایسا عمل اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ ہم اور آپ جانتے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی عمل اگر کیا تو اس عمل کو آپ نے پوری زندگی آپ اس پر عمل کرتے رہے۔ مثال کے طور پر جب وفد عبد القیس آیا اور آپ مشغول ہو گئے اور آپ ظہر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ پائے اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور ازواج مطہرات کے گھر میں جا کر کے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی۔ آپ نے جب سے پڑھنا شروع کیا پوری زندگی آپ نے اس پر مداومت برتی، آپ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا، لیکن امت کے لیے یہ عمل جو تھا وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عمل تھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرنا شروع کریں اس عمل پر مداومت برتیں، ہمیشہ عمل کریں۔ جیسا کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی چند مہینوں کے بعد 18 یا 19 فروری سے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اور آپ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ ساری نیکیوں کا دروازہ ہم اور آپ ختم کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جیسے ہی زرق برق لباس پہن کر کے عیدگاہ کے اندر جا کر کے عید کی نماز پڑھ لی تو وہیں گٹھری باندھ کے چھوڑ کے بیچارے چلے آتے ہیں، پھر نماز کے قریب نہیں آتے ہیں۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں محبوب ہے، ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ سب سے محبوب عمل وہی عمل ہے کہ جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے، ہمیشہ اس پر عمل کیا جائے، گرچہ وہ عمل بہت ہی تھوڑا سا عمل ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند رہے گا۔ آپ کو تھوڑے عمل کی بھی مثال دے دوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑاؤں کی آواز یا چپل کی آواز آپ نے جنت کے اندر اپنے آگے سنی۔ جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا امید افزا عمل کرتے ہو کہ جنت کے اندر میں نے اپنے آگے تیرے چپل اور یہ کھڑاؤں کی آواز سنی، جوتوں کی چاپ سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہوں، البتہ جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمل قلیل ہے، یہ تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا حضرت بلال کا یہ عمل کہ انہوں نے جب سے شروع کیا وہ اسی پر قائم و دائم رہ گئے، اسی پر جمے رہ گئے، اس عمل کو انہوں نے لازم کر لیا، اور اسی کا نام استقامت ہے کہ آدمی جو بھی کام شروع کرے اس کام کو ہمیشہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ ایک چیز اور بھی جان لیں، جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے موقع پر مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ رقم روپیہ ڈالا جاتا ہے۔ اب بعض حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی 1 روپیہ 2 روپیہ یا 10 روپیہ ڈالنا وہ ہتک سمجھتے ہوں گے، بے عزتی انسلٹی سمجھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھی انسان ہمیشہ اگر اس پر عمل کر رہا ہے، گرچہ وہ کم روپیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی عمل شروع کریں اس پر مداومت برتیں، اس پر مواظبت برتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الرقاق کے اندر ذکر کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی باندھا، باب القصد والمداومت علی العمل یا فی العمل، کہ عمل کے اندر مداومت اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کا باب، اور اسی کے تحت اس حدیث نبوی کو پیش کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کریں، نیکی کرنے کے بعد ہمیشہ اس نیکی پر قائم دائم رہنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یا اور دوسرے لوگوں نے استقامت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الاستقامہ کلمۃ جامعۃ آخذۃ بمجامع الدین وہی القیام بین یدی اللہ علی حقیقت الصدق والوفاء، کہ استقامت، لفظ استقامت ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو دین کے تمام گوشے کو شامل ہے، یعنی صدق و وفا کے ساتھ صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل طور پر شریعت اسلامیہ پر عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کو بجا لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے نواہی سے، منہیات سے، معاصم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے اور اسی پر قائم و دائم رہیں، تو گویا کہ یہی استقامت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں بھی ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور روایت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ انہوں نے روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ قل لی فی الاسلام قولا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک،
یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ الثقفی کو کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اے سفیان بن عبداللہ الثقفی، جب تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اسی پر قائم و دائم رہو۔ جب کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اسی پر قائم و دائم رہو، اسی پر ہمیشہ استقامت کا ثبوت دو۔ ایسا نہ ہو کہ آج کچھ اقرار کرو کل کچھ اقرار کرو، بلکہ جب یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو چاہے ہمارا اور آپ کا جسم کٹ جائے، ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر روح نہ باقی رہے، لیکن اللہ کے نام پر ہی روح جائے اور اسی پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جیسا کہ اپنے معاشرے کا ایک اصول ہے اور بالخصوص رمضان کے مہینے کے اندر کہ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص، تم فلاں کی طرح سے مت ہو جاؤ کہ چند دن اس نے قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھی، راتوں کے اندر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قیام اللیل کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ گویا کہ اس نے استقامت نہیں اختیار کی، گویا کہ اس نے تہجد کی نماز پر مداومت اور مواظبت نہیں برتی۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کی طرح سے مت ہو جاؤ کہ خوب نمازیں پڑھو، تہجد کی نمازیں پڑھو اور چند دن پڑھنے کے بعد پھر چھوڑ دو، تو یہ غیر مناسب ہے، بلکہ استقامت اختیار کرنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ اور اگر استقامت کے سلسلے میں دیکھا جائے تو یقیناً اگر انبیاء کرام کی آپ مثال لے لیں تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی اور دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھا، اور ہر طریقے سے آپ نے یہ استقامت کی راہ اختیار کی اور آپ اسی پر قائم و دائم رہے۔ اور اس کے علاوہ چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی پوری زندگی آزمائشی دور سے گزری ہے، آپ کی پوری زندگی امتحانی زندگی گزری ہے، کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک امتحان ہی امتحان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ استقامت اختیار کیا اور استقامت پر قائم و دائم رہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کے اندر جو چند نوجوان غار کے اندر جا کر کے پناہ لے لی تھی، وہ کس وجہ سے ان لوگوں نے پناہ لی تھی کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جب ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے تو لانے کے بعد ہر طریقے سے انہیں مظالم برداشت کرنا پڑا، ہر طریقے سے انہیں پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ ایسے موقع پر انہوں نے
اس کام کو، اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے غار کا سہارا لیا اور ہر طریقے سے اس کے اوپر قائم و دائم رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یقیناً فرعون کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بادشاہ گزرا ہے، اور فرعون بادشاہ جس کی لاش اب بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا لاش کو موجود رکھے گا، وہ شخص کی وہ بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کہ جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے کہ بھائی دو نیک بیویوں کی مثال اور دو بری بیویوں کی مثال۔ بری بیویوں کی مثال حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویاں یہ بری تھیں اور یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گی، گرچہ ایک نبی کی بیوی ہیں، انبیاء کرام کی بیویاں ہیں، لیکن نیک عمل پر استقامت نہیں اختیار کیا، نیک عمل پر مداومت نہیں اختیار کی، شریر لوگوں کے ساتھ بدترین لوگوں کے مصابحت اختیار کی، جس کے ناطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم متعین کر دیا۔ لیکن اسی کے بالمقابل جو دو نیک بیویوں کی مثال سورہ تحریم کے اندر دی جاتی ہے، ایک تو حضرت آسیہ اور ایک حضرت مریم۔ حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت آسیہ علیہ السلام یہ دونوں نیک عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور زندہ جاوید مثال کہ ہر طریقے سے رہتی دنیا تک کے لیے ان کی مثال قائم رہے گی کہ انہوں نے نیک کام کیا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ کے نیک کام کرنے کے لیے جو بھی عمل شروع کیا اس عمل پر انہوں نے استقامت اختیار کیا ہے، اس عمل پر ہر طریقے سے وہ باقی اور ہمیشہ عمل کرنا یہ کرتی رہی ہیں، اسی ناطے سے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ یا اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اصحاب اخدود کا واقعہ۔ اصحاب اخدود کے ظلم کا نشانہ بننے والوں کی استقامت کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایک لڑکا دے دیجئے تاکہ میں اسے کہانت کی تعلیم دے دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو دیا، وہ کہانت سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا۔ راستے میں ایک راہب گرجا گھر پڑتا تھا تو ایک راہب کا راستے میں پڑتا تھا، وہ راہب کے سامنے بھی وہ سیکھنے لگا۔ سیکھتے ہوئے جب راہب کے پاس زیادہ دیر بیٹھ جاتا تو کاہن کے یہاں تاخیر ہو جاتی۔ کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ بھائی یہ بچہ تاخیر سے آتا ہے۔ بچے نے راہب سے کہا تو راہب نے کہا کہ جب کاہن کے پاس پہنچو تو کہہ دو کہ گھر والوں نے روک لیا، اور جب گھر والے پوچھیں تو کہہ دو کہ وہ ہمارا معلم جو کاہن آئے اس نے روک لیا۔ بہرحال اسی طریقے سے وہ چلتا رہا، وہ راہب کی بھی تعلیم سیکھتا اور کاہن کے پاس بھی جاتا۔ اتفاق سے ایک دن راستے کے اندر ایک یہ جانور پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ مسدود ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، سارے لوگ پریشان تھے۔ تو اس بچے نے کہا کہ کیوں نہ ہم کاہن کی تعلیم اور راہب کی تعلیم کا موازنہ کر لیں، اور راہب کی تعلیم سے کہا کہ بھائی اگر راہب کی تعلیم سچ ہے تو میں اللہ کے نام سے لے کر ایک پتھر مارتا ہوں اور یہ جانور مر جائے گا۔ بہرحال اس نے مارا
اور مارنے کے بعد وہ جانور مر گیا، سارے لوگوں کا راستہ کھل گیا، پھر اس کے بعد وہ شخص مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر کچھ تعلیم ہے تو آپ ہمیں بینا کر سکتے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ بینا تو میں کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد یقیناً آپ بینا ہو سکتے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر بچے کے توسط سے اللہ سے دعائیں کی اور وہ شخص بینا ہو گیا، یہاں تک کہ پورے معاشرے کے اندر اس بچے کا شور مچ گیا اور جتنے لوگ تھے سب بچے کے ایمان پر رب کے طرف چلے آ رہے تھے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر لگی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس بچے کو مار ڈالا جائے۔ مارنے کے لیے اس نے ایک دفعہ کشتی کا سہارا لیا، سمندر کے اندر ڈلوا دیا، وہاں بھی گئے تو جو بھی ساتھ میں گئے تھے سب کے سب ڈوب گئے اور بچہ صحیح سالم نکل آیا۔ ایک دفعہ سپاہیوں کے ساتھ بچے کو پہاڑ پر بھیج دیا اور کہا کہ لے جاؤ اونچائی پر اور وہیں سے اس بچے کو دھکا دے دو تاکہ یہ بچہ مر جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے اور پھر اس کے بعد تم لوگ واپس چلے آؤ۔ اللہ کا حکم ہوا، پہاڑ کے اندر جنبش پیدا ہوئی، سارے جتنے بھی پولیس والے تھے یا اس کے ساتھ میں گئے تھے وہ سب کے سب ہلاک تباہ و برباد ہو گئے اور وہ بچہ صحیح سالم آ گیا۔ بچے نے کہا کہ بھئی آپ مجھ کو نہیں مار سکتے ہیں الا یہ کہ میں جس طرز پر کہوں اس طریقے پر اگر آپ ماریں گے تب میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کیا طریقہ؟ کہا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہا کہ یہ جملہ کہہ کر کے تم مجھے مارو گے میں مر جاؤں گا۔ بہرحال بادشاہ نے یہ جملہ کہا اور کہنے کے بعد بچہ تو مر گیا لیکن اس کا عمل باقی رہ گیا۔ جس طرح سے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس نے استقامت کا ثبوت دیا اور استقامت کے سلسلے میں اس نے اپنی جان گنوا دی، جو بھی پبلک مجمع بھیڑ ازدحام تھی سارے کے سارے لوگ پکار اٹھے کہ اس بچے کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو جو خطرہ تھا وہی خطرہ لاحق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ مختلف جگہوں کے اندر گڈھا کھودا جائے اور اس گڈھے کے اندر آگ جلا دی جائے اور آگ جلانے کے بعد جیسے بھی لوگ پہنچیں ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کو گود میں لے کر کے وہ پہنچی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ہم آگ میں کود پڑیں، لیکن بچے کی محبت دیکھ کر کے وہ تھوڑی دیر رکی، یہاں تک کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی اور قوت گویائی دینے کے بعد کہا کہ میری ماں تم کود پڑو۔ بہرحال وہ عورت بھی آگ کے اندر کود پڑی۔ تو وہی واقعہ صحاب اخدود کا ہے، لیکن اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے، اللہ کے ایمان لانے کے بعد جو بھی پریشانیاں آئیں ان ساری پریشانیوں کو برداشت کیا لیکن اسی پر قائم و دائم رہے۔ آج اگر انسان سوچے تو ہم اور آپ یا دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پوری دنیا کا جائزہ آپ لے لیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، لیکن مسلمان کبھی یہ غور و فکر نہیں کرتا ہے
کبھی یہ غور و خوض نہیں کرتا ہے، کبھی وہ سوچتا نہیں ہے کہ مسلمان پریشان کیوں ہے، مسلمان پریشان کیوں ہے۔ مسلمان صرف اپنے عملوں کی وجہ سے پریشان ہے، صرف اپنے کرتوت کی بنیاد پر پریشان ہے۔ اگر مسلمان اللہ کا نام لے رہا ہے تو اللہ کے نام کے لینے پر قائم و دائم رہے۔ اللہ کے نام پر ہماری اور آپ کی جان چلی جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نام کے لینے کے بعد اس کے اندر تزلزل نہ پیدا ہو، تردد اور تذبذب کے ہم اور آپ شکار نہ ہوں۔ بہت سارے مسلمان اس طرح سے بھی ملیں گے کہ یقیناً اگر ان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اپنا دین اور مذہب بھی بدلنے کے لیے تیار، اللہ کا نام لیوا بھی نہیں رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کو یہ پیغام سنایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور اسی پر قائم و دائم رہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرے گا۔ جیسا کہ مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مدد کی ہے، چاہے وہ غزوہ بدر لے لیجئے یا اس کے علاوہ اور دیگر غزوات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی ہے، یا اس طریقے سے حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر ایک شخص کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک شخص نے حملہ کیا اور وہ پیچھے پیچھے اس نے تعاقب کیا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دیجئے، اور نماز کے اندر اس کو قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ یاد نہیں آتی تھی الا یہ کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفَ السُّوءَ، یہی آیت کریمہ وہ بار بار وہ دہرا رہا تھا، یہاں تک کہ سلام پھیرا کہ تب تک ایک گھوڑے پر سوار انسان آتا ہے، اور جو شخص اس شخص کو قتل کرنا چاہتا تھا اس شخص کو اس شخص نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، تو کہا کہ جس ذات کو آپ نے پکارا اور جو ذات فریاد رسی کرتی ہے اسی ذات کے حکم سے میں آیا ہوا ہوں اور میں نے اس کو قتل کیا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو اسی پر قائم اور دائم رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ آپ استقامت اختیار کریے جس کا آپ حکم دیے گئے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ لوٹیں آپ حد سے تجاوز نہ کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عملوں سے باخبر ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے استقامت کے یہ واقعات ہیں۔ اگر دور نبوی کا آپ لے لیں یا ائمہ اربعہ میں سے بالخصوص امام احمد بن حنبل کا واقعہ لے لیں تو یقیناً استقامت کی بہترین مثال ہے۔ خلیفہ معتصم کے زمانے کے اندر جب فتنہ خلق قرآن اٹھا، بعض لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کریم یہ مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ غیر مخلوق ہے۔ مخلوق غیر مخلوق کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ بھئی جیسے ہم مخلوق ویسے قرآن مخلوق، جس طرح سے ہم فنا ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایسے ہی قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ یہ معتصم کا
عقیدہ یا اس دور کے جو علماء سو تھے، برے علماء تھے، ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور امام احمد بن حنبل نے اس کی مخالفت کی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی فنا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام کبھی فنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل کو جیل جانا پڑا، اور جیل کے اندر جانے کے بعد بادشاہ نے جلاد کو متعین کر دیا، اور ایسے لحیم شہیم مضبوط قسم کے جلاد کہ وہ کوڑا امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑا لگاتے تھے، اور ایک شخص آتا 2 کوڑا لگاتا، اور اس کے بعد پوچھتا کہ کیا یہ خلق قرآن کے قائل ہو گئے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل کا جواب ہوتا کہ آتونی شیء من کتاب اللہ ومن سنت رسول اللہ حتی اقول بہ۔ آپ امام احمد بن حنبل کہتے کہ بھائی کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لے آؤ تب میں تسلیم کر لوں گا، اور کوئی دلیل نہیں لاتے۔ پھر دوسرا جلاد آتا اور وہ 2 کوڑے لگاتا۔ بعض روایتوں کے اندر یا بعض لوگوں نے 28 اس طرح سے کوڑوں کا ذکر کیا کہ کوڑے لگاتے، لیکن امام احمد بن حنبل نے جیل کی سختیوں کو بھی برداشت کیا، جیل کی یہ تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، کوڑوں کو بھی برداشت کیا، لیکن آپ یہ خلق قرآن کے یہ قائل نہیں ہوئے۔ آپ غیر مخلوق کہتے رہے، آپ اسی پر قائم و دائم رہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم اور آپ جو کتاب التوحید کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی طرف منسوب کر کے آج ہماری معاشرہ، ہماری سوسائٹی کہتی بھی ہے وہابی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے، حالانکہ وہاب یہ اللہ کا نام ہے، وہاب یہ اللہ کا نام ہے، لیکن اسی کی طرف منسوب کر کے لوگ کہتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں بھی علماء کرام نے، تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب معائنہ سے چلے تو چلنے کے بعد ایک شخص نے سوچا کہ ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ راستے میں کچھ دوری پر گئے تو ایک شخص قتل کرنا چاہا، یہاں تک کہ تلوار اس نے اٹھا دی کہ ہم ابھی ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو غیبی مدد ملی، اور ایک شخص بیچ میں حائل ہو گیا اور وہ ان کو قتل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جس کلمے کے، جس توحید کے قائل تھے، وہ اسی پر قائم و دائم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرداران قریش نے، صنادید قریش نے جب ابو طالب کے پاس جا کر کے کہا کہ بھائی آپ کا بھتیجا ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ بتلاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے، تو اے ابو طالب سن لو، میں تم سے اور آپ کے بھتیجے سے ایسی جنگ چھیڑوں گا کہ دونوں فریق میں سے ایک کا صفایا ہو جائے گا۔ جب ابو طالب نے یہ دھمکی سنی تو ابو طالب پر یہ زوردار دھمکی وہ بہت ہی متاثر ہوئے، اور یہاں تک کہ
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے بھتیجے، اب بہت پریشانیاں آ گئی ہیں، قریش کے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ یا تو آپ کچھ توقف اختیار کر لیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اعتماد، پر توکل لب و لہجے میں جواب دیا، اے چچا جان، خدا کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن لیں کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں یہ چاند رکھ دیں، لیکن کہیں کہ میں باز آ جاؤں، قطعی طور پر میں باز نہیں آ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، جا تو اس مذہب اسلام کی دعوت کو مکمل کر کے رہوں گا۔ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو جب چچا جان نے دیکھا کہ بھائی میرے بھتیجے کے اندر اتنی بڑی استقامت ہے، تو ابو طالب نے کون سے اشعار کہے تھے؟ ابو طالب نے اشعار کہا تھا کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا فاسدع بامرک ما علیک غزازۃ وابشر وکر بذاک منک عیونا۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ایک کتاب ہے مختصر سیرت رسول، اسی سے اخذ کیا ہے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب الرحیق المختوم نے۔ تو یہ شعر ابو طالب نے اس موقع پر کہا کہ اے بھتیجے جاؤ، اللہ کی قسم تمہارے پاس اپنی جماعت کے ساتھ یہ قریش کے لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں مٹی کے اندر دفن کر دیا جاؤں، اور تم کھلم کھلا تبلیغ کرو، کھلم کھلا اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں، اور خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی استقامت کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دعوت اسلام کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یقیناً حدیث کی کتابیں پڑھیں یا سیرت کی کتابیں پڑھیں، چاہے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھیں یا قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ للعالمین پڑھیں، یا الرحیق المختوم پڑھیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں سیرت کے موضوع پر، یا امام بخاری صحیح بخاری کی تلاوت یہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ایک دفعہ آپ حرم مکی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے صنادید رفقا اور احباب سب ساتھ میں تھے، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جب سجدے میں جائیں تو کون شخص جائے گا؟ فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجھڑی لے کر کے آئے، اور جب اللہ کے نبی، بھائی ان لوگوں نے اللہ کے نبی نہیں کہا، لیکن میں ایسے موقع پر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جائے۔ عقبہ بن ابی معیط جو اشکل قوم تھا، قوم کا سب سے بدنصیب بدبخت قسم کا انسان تھا، وہ اٹھا اور فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجھڑی لے کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عمر کم تھی، نوخیز عمر کے تھے، وہ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اور پھر دوڑے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے،
اور کہا کہ یہ معاملہ پیش ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر بھی آئے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ یہ بچیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ بھی تجربہ کر لیں اپنے گھروں کے اندر، اگر آپ کے بچے بھی ہوں بچیاں بھی ہوں تو بچے تو پیسہ دیکھیں گے تب زیادہ محبت کریں گے، لیکن بچیاں بغیر پیسے کے بے لوث محبت کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، حضرت فاطمہ کو جب خبر لگی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں، اور اس کے بعد ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دے دی کہ اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر کے اس کے بعد میں نے الگ کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، اور جتنے بھی لوگوں کا نام لیا، وہ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عتبہ اور شیبہ، یہ سب کے سب یہ بدر کے اندر مارے گئے اور بدر کے کنویں کے اندر ڈھکیل دیے گئے۔ تو یہاں کہنا یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ استقامت کی بات تھی۔ آپ اسی طرح سے آل یاسر کو اگر آپ دیکھ لیں تو یقیناً آل یاسر نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ یہ کنکریلی زمین میں کپڑا اتار کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو آپ کہتے صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آل یاسر کو صبر کی تلقین کرتے تھے، ان لوگوں نے استقامت اختیار کیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو خاتون اسلام کی سب سے مشہور خاتون، جنہوں نے مذہب اسلام کے خاطر پہلی جان انہی کی گئی ہے، اول امرات استشہدت فی الاسلام، مذہب اسلام کے اندر سب سے پہلی خاتون جس نے جان دی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو جہل نے آپ کے شرمگاہ کے اندر نیزہ مار کر کے اور اونٹوں کو باندھ کر کے ایک پورب ایک پچھم اس طرح سے کھنچوا کر کے آپ کی جان لی تھی، لیکن ایسے موقع پر بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لبوں پر مسکراہٹ اور انہوں نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اللہ کہہ دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا نام لے کر کے رہیں۔ اس کے علاوہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ سنا ہوگا، جس کو کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا کہ جب حضرت خبیب کو سولی چڑھانے کے لیے مقام تنعیم پر، جہاں مسجد عائشہ ہے، مقام تنعیم پر سولی چڑھانے کے لیے لے گئے تو آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ہر طریقے سے سولی چڑھانے کی بات آئی تو ایسے موقع پر حضرت خبیب نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ کہا تھا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءْ يُبَارَكْ عَلَىٰ أَوْصَالٍ شَلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ کہا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو کر مارا جاؤں تو مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں کہ کس جانب کس پہلو کے بل مجھے پچھاڑا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میرے جسم کے ٹکڑوں میں برکت نازل عطا فرمائے گا۔ اسی کو قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کے اندر اردو زبان کے اندر شعر بھی لکھا ہے کہ جب نکلتی جان ہے اسلام پر، جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی۔
یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو استقامت پر قائم و دائم رکھے، اور جو بھی عمل شروع کریں اس عمل کو ہمیشہ برقرار رکھیں، چاہے تھوڑی نیکی ہو چاہے زیادہ نیکی ہو۔ اللہ تعالی ہر طریقے سے ہم کو نیک عملوں پر مداومت مواظبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ، حسن الجزا، حیاک اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد۔ یہ تھے فضیلۃ الشیخ جناب مولانا زبیر احمد عبد المعبود المدنی حفظہ اللہ و تولی، جو کہ ہمیں اور آپ کو استقامت کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں مدلل تقریر کی، اور ہم لوگوں نے اس کو سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آئیے اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جو اس پروگرام کے خطیب خاص ہیں فضیلۃ الشیخ جناب مولانا شمیم احمد عبد الحلیم مدنی حفظہ اللہ و تولی کو دعوت دیتا ہوں، صدر و بانی دار